اب سر 10-15 سال گزر گئے تو اچانک سے پیچھے سے پیمرا چلتا ہوا آ گیا جس کو پہلے آنا تھا، اور اب وہ آ کے جب کہہ رہے ہیں کہ نہیں علی امام صاحب اب آپ یہ نہیں کریں گے آپ، تو علی امام صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی ابو میری عادت تو پختہ ہو گئی ہے، اب یہ تو آپ کو مجھے بچپن میں سکھانا تھا۔ رمضان کے دنوں کے اندر جو ہے جب میں نے گیت اور آپ کے مختلف شوز دکھانے شروع کیے، اس وقت آپ نے مجھے کیوں نہیں روکا تھا؟ بہت ساری جگہوں پہ ہم نے غلط کام کیے، اس وقت کوئی روکنے ٹوکنے والا نہیں تھا، تو ہم یہ سمجھتے تھے کہ یار یہ تو بڑا اچھی چیز ہے، لوگ پسند کر رہے ہیں اس کو۔ میں اس چیز سے اختلاف کرتا ہوں کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں یا چینل والے کہتے ہیں کہ جی ہم وہ دکھاتے ہیں جو قوم دیکھنا چاہتی ہے، جو آپ دکھائیں گی وہ قوم دیکھے گی۔ آپ سوچیں نا یار کہ جہاں پہ علماء کرام کو یوٹیوب کے ویوز دیکھ کے سلیکٹ کیا جا رہا ہو، اس دور میں ہیں ہم لوگ، اور میں کہہ رہا تھا اللہ میاں آپ نے مجھے یہ دن بھی دکھانا تھا۔ علی بھائی ایک زمانہ تھا جب نا لوگ ٹی وی کے آگے بیٹھ جاتے تھے کہ ٹرانسمیشن آنے والی ہے، اور رمضان کی ایک ٹرانسمیشن جو ہے پوری فیملی مطلب افطاری اس کے بنا نہیں ہوتی تھی، تو وہ آئیڈیا اور وہ آپ کیسے اس سے جڑ گئے اچانک سے؟ اچھا یہ وہ دن تھا کہ جس دن شام کو یعنی کہ رات کو میری انگیجمنٹ ہونی تھی، ٹھیک ہے۔ اچھا میں پورے دن صبح سے لے کے شام تک بیٹھا رہا، اور پھر میرا ایک صاحب نے انٹرویو کیا اور انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ تم نے کبھی کیمرہ دیکھا ہے، اسٹوڈیو دیکھا ہے؟ میں نے کہا نہیں سر، میں ایک دفعہ صرف پی ٹی وی گیا تھا اور میں نے وہ دیکھا تھا۔ کہہ رہے اچھا تم کام کر لو گے؟ تو میں نے ان کو کہا جو آپ دیں گے وہ میں کر لوں گا۔ تو ان کو یہ پازیٹیوٹی بڑی پسند آئی، اچھا، ان کو یہ ایٹیٹیوڈ، یہ پازیٹیوٹی بہت پسند آئی کہ یہ لڑکا کرنا چاہتا ہے کچھ۔ کہہ رہے کل سے آ جاؤ۔ اچھا ویری نیکسٹ ڈے میں رات کو 3 بجے مجھے ایک جگہ کا ایڈریس دیا گیا، میں وہاں پہ پہنچ گیا، تو وہ تھا کمبائن میں جب ہم شفیع کوٹ پہنچے تو 3rd فلور پہ تھے یا 2nd فلور پہ عالم آن لائن شروع ہو چکا تھا۔ اچھا تو شروع ہو گیا تھا؟ ہو چکا تھا، رمضان والی ایپیسوڈ جا چکی تھی 2002 کی۔ بیسیکلی وہ رمضان ٹرانسمیشن بھی نہیں تھی، بس رمضان میں ایک دینی پروگرام 1 گھنٹے کا، آدھے گھنٹے کا اس طرح سے شروع کیا گیا تھا۔ لوگوں نے رمضان میں دیکھنا شروع کر دیا، جو فارمیٹ تھا، ڈاکٹر صاحب کا جو اوور آل لک تھا، جس میں اسٹائل تھا وہ سوٹ اور لیپ ٹاپ کے ساتھ، اور جس طریقے سے مسکرا کے بات کرنا، ٹھیک آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو اچھا علماء کرام سے بھی بڑا ایک ایسے انداز میں بات ہوتی تھی کہ ہم لوگ یوزلی کچھ اور دیکھتے آئے تھے کہ یار ایک سولو اس کے اندر ایک مولانا صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، وہ گفتگو کر رہے ہیں۔ اینی ویز، تو یہ رمضان کے بعد جب کنٹینیو کیا گیا تو اس زمانے میں عالم آن لائن سحری کے بعد ریکارڈ ہوتا تھا، تو اس کے ٹائم کو کنٹینیو رکھا گیا۔ اچھا 2002 کی رمضان ٹرانسمیشن یا عالم آن لائن ختم ہو گیا، میں آ گیا، اور اب ہم بڑھ رہے ہیں 2003 اور ایک نیا رمضان آنے والا ہے۔ اب باقاعدہ اس کے اوپر پلاننگ ہو رہی ہے کہ عالم آن لائن دیکھا گیا تھا اور یہ تمام چیزیں تھیں، اور اس بیچ میں بھی عالم آن لائن جب چلا تو وہ اپنی ایک عروج پہ پہنچا۔ بالکل۔ اچھا اب یہ طے ہوا کہ بھائی چونکہ سارا آپ کو پتہ ہے کہ ہب جو تھا وہ دبئی تھا، ٹھیک ہے نا، تو میں، میرا ایک ساتھی عبدالوہاب اور ٹیم کے باقی لوگ، عدنان امان صاحب کے ساتھ ہم لوگ، ڈاکٹر صاحب، یہ تمام لوگ دبئی گئے، اور وہاں پہ ایک کمرے میں، ایک اسٹوڈیو میں ایک سیٹ لگ گیا 1+2، صحیح ہے، ٹھیک ہے۔ 2 علماء کرام کا وہ تیار کیا گیا کہ بھائی 10 دن کے لیے یا 6 دن کے لیے یہ 2 علماء کرام ہوں گے، اہل سنت سے اور اہل تشیع سے، پھر 6-8 دن بعد نیا پینل آئے گا، اور اس طرح پینلنگ بنائی گئی پورے رمضان کی، اور ہم نے رمضان ٹرانسمیشن شروع کی۔ رمضان ٹرانسمیشن جب شروع ہوئی تو اس میں ہوتا کیا تھا کہ اگر سحری میں سوئچ کر رہا ہوں تو عبدالوہاب ہمارا ساتھی فون پہ ہوتا تھا، لائیو کالز، ٹھیک ہے۔ اب میں آپ کو بڑی زبردست ایک اس میں چیز بتانے والا ہوں، سسٹم کہ کس طرح سے ہم لوگ، مطلب ایک نہیں ہوتا کہ لگن اور جوتے میں، ٹھیک ہے، کام کے اندر۔ اچھا ایک ہمارے پروڈیوسر تھے کرم اللہ گھمرو صاحب، وہ بھی وہاں پہ موجود ہوتے تھے ٹیم میں۔ اچھا میں اور عبدالوہاب چونکہ پیورلی عالم آن لائن اور ڈاکٹر صاحب کی ٹیم میں ہوا کرتے تھے، تو ہمارا تو یعنی کہ پورا انفیسس ہوتا تھا کہ ہم سوئچنگ
اور کالز کو ہم دیکھ رہے ہوں. اب ہوتا کیا تھا کہ جیسے افطار میں اگر عبدالوہاب سوئچر پہ ہے اور میں کالز پہ ہوں تو میں جیسے 2 سے 3 کالز, ہمارا ہائیبرڈ سسٹم ہوتا تھا جس میں آپ 3 سے 4 کال ایک ساتھ لائن اپ کریں, اس کو 1 2 3 ہولڈ پہ رکھیں اور اپنے پینل پہ جو پروڈیوسر بیٹھا ہے اس کو بتائیں کہ دیکھو میں نے 1 پہ اسلام آباد کی رکھی ہے, 2 پہ یہ ہے, 3 پہ یہ ہے. ٹھیک ہے سر. یہ میں ہولڈ پہ حسن بھائی رکھ کے میں آل دا وے بھاگتا ہوا ایک دوسرے کمرے میں جاتا تھا جہاں پہ آئی وی آر کالز لینڈ کر رہی ہوتی تھی ڈائریکٹلی سسٹم کے اوپر. ٹھیک ہے, اس کو میں سنتا تھا. لائف چل رہی ہے, پروگرام چل رہا ہے, ڈاکٹر صاحب بیٹھے میں, پروگرام چل رہا ہے, سوئچنگ ہو رہی ہے, کالز جا رہی ہیں اور کالر پہ کوئی نہیں ہے کیونکہ وہ 4 کالیں رکھ کے چلا گیا اندر. وہاں سے میں سنتا تھا لائیو, اس کو لکھتا تھا, فون کرتا تھا وہاں سے. میں نے کہا جی آپ نے یہ کال ابھی ریکارڈ کرائی ہے آئی وی آر پہ؟ جی یہی سوال تھا آپ کا. جی اچھا آپ یہ سوال مت کیجیے گا, اس سوال پہ مطلب یہ لیندی بہت ہے, اس کو آپ کٹ شارٹ کیجیے گا. ایجوکیٹ کیا اس کو, واپس آئے پی سی آر میں تو پتہ یہ چلا کہ یار 2 کالیں جا چکی ہیں. عبدالوہاب بیچارہ پریشان ہے, یار کالز علی کہاں ہیں. دا مومنٹ میں پہنچا, میں نے جو کال فریش آئی ہوئی تھی اس جو سن لی تھی اس کو وہاں سے لائن اپ کیا اور اس کو تھرو کر دیا. تو آپ سمجھیں کہ لائیو کال الگ چل رہی ہے, ریکارڈڈ آ رہی ہیں اور وہ ایک ہی آدمی اس کو جا کے سن بھی رہا ہے, اس کو لکھ بھی رہا ہے, اس کو جو ہے ریکنفرم بھی کر رہا ہے کال بیک کر کے, اس کو واپس آ کے لائیو میں دے بھی رہا ہے. تو جب سر حسن بھائی اتنی ڈیڈیکیشن جب اس طرح سے کام ہوتا تھا نا تو پھر کالیں بھی اچھی جاتی تھیں, کانٹینٹ بھی اچھا ہوتا تھا. علماء کرام بھی بعد میں تعریف کرتے تھے کہ یار ہم کہیں اور جاتے ہیں تو ہمیں تو سوائے اس کے کہ جی ٹوتھ برش کرنے سے روزہ ٹوٹے گا کہ نہیں, ٹھیک ہے نا, اور آنکھ میں دوائی ڈال سکتے ہیں کہ نہیں, آپ کے یہاں تو ہر چیز ایک نئے زاویے سے اور ایک نئی چیز. تو ہم نے کہا اس میں محنت ہوتی ہے سر. ایک ایسا دور آیا, پھر ایک سلسلہ ہوا کہ بڑی ٹرانسمیشن ہونا شروع ہو گئی. اصل میں غالباً جیو سے تھی, وہ کون سے تھی؟ نہیں, وہ 2011 اے آر وائی تھا جب ہم نے آڈینس بٹھائی. اچھا ہاں, اچھا ہوا یہ کہ 2010 میں ہم سوئچ کر گئے اے آر وائی. ٹھیک ہے, تو جب سوئچ کر گئے تو اوبیسلی اے آر وائی کا ایک اپنا ایک ماحول تھا, اپنے بڑے اسٹوڈیوز تھے, ان کے اپنے اسٹوڈیوز ہیں, اپنی لائٹنگ. جی بالکل. تو ہم نے چونکہ ہم رمضان سے کچھ عرصے پہلے ہی سوئچ کیے تھے تو 2010 میں تو اتنا موقع نہیں تھا کہ پراپر جس طرح سے ہماری میٹنگز ہوا کرتی تھیں اور پلان آؤٹ کیا کرتے تھے چیزوں کو وہ. تو اس وقت بھی ہم نے کوشش یہ کی تھی کہ کچھ نیا کیا جائے. تو ہم نے بہرحال اس کو شروع کیا اور وہاں پہ یہ ایک چیز ڈیولپ ہوئی کہ یار کچھ لوگوں کو لائیو کال میں, اچھا یہ وہ ایئر نہیں ہے جس سال آڈینس آئی. اچھا ہاں, یہ وہ سال نہیں ہے. جو پہلا سال تھا اس میں ہم نے آن کال لوگوں کو تحائف دینے شروع کیے. اچھا ٹھیک ہے, آن کال, اور ایک چھوٹا سا ایک بیک ڈراپ بنایا گیا اور جناب وہ اسی کے ساتھ ہی کچھ تحائف رکھے گئے اور کالز آتی تھی اور وہ پھر کوریئر ہو جاتی تھی. جب نیکسٹ ایئر آیا یعنی کہ 2011 اے آر وائی کا, تو سیٹ کو مزید انہینس کیا گیا. اچھا اب چونکہ پورا 1 سال ملا تھا کام کرنے کا, ڈاکٹر صاحب پھر اے آر وائی کی ٹیم, تو تمام چیزوں کے بعد جب ہم نے یہ طے کیا کہ یار اس میں جو ہے نا ہم 100 لوگ بٹھائیں گے, پہلی مرتبہ آڈینس کو بلائیں گے اور وہ لائیو شو میں بیٹھے گی. تو یہ 2011 میں ہوا. اور آپ یقین جانیں کہ اس مہینے رمضان میں شدید بارشیں ہوئی تھیں حسن بھائی, لیکن لوگ آتے تھے, بھرا ہوا ہوتا تھا ہمارا ہال پورا جو اسٹوڈیو ہوتا تھا. اور یہ وہ سال تھا جس سال پھر پراپر وہ تحائف والا سلسلہ, وہ تمام ساری کمپنیاں برانڈز وغیرہ سب آ گئے شروع ہوا. اور مطلب پھر وہ نیا رنگ دے دیا, اور وہ ایک انٹائرلی وہ ایک نیا رنگ دے دیا گیا. اور پھر اس کے بعد کا جو آگے کا ایک رمضان تھا جو کہ ہم جیو میں پھر واپس آ گئے, ٹھیک ہے نا. اور وہ تو پھر اتنا یعنی کہ آپ سمجھیں کہ عروج پہ گیا کہ اس کے اندر جو ہے وہ باہر سے اسکائی نیوز, CNN, BBC, بالکل ڈاکومنٹریز بنی تمام, اور وہ ریجنٹ کا پورا وہ سیٹ تھا سارا. یہ بھی ایک ٹائم تھا کہ جس میں GRPs ہائیسٹ لیول پہ گئیں. اچھا, اتنی اچیومنٹ کے بعد ایک وقت آیا علی بھائی, لوگ تنقید کرنے لگے ان ٹرانسمیشن. میں نے جب پڑھانا شروع کیا نا حسن بھائی, تھوڑا سا میں آگے کی بات کو لے جا کے اور آپ کو اسی پہ آؤں گا میں, اسی پوائنٹ پہ. تو میں جب بچوں کے پاس گیا نا, اور میں نے اوبیسلی اس کے لیے تیاری کی, خود بھی دوبارہ سے پڑھا میں نے, تو اس میں یار مجھے ایک چیز بڑی زبردست سیکھنے کو ملی جو میں نے اس کے حوالے سے جو سلیبس اور کتابیں پڑھنی شروع کی. اس میں انہوں نے ایک گورے نے لکھا ہوا تھا, اور وہ لائن میں نہیں بھولتا ہوں.
اس میں 2 چیزیں تھیں. ایک نیوز کے بارے میں تھا, اس میں اس نے لکھا ہوا تھا کہ بریکنگ نیوز آر بریکنگ دا رولس, یا بریکنگ نیوز از بریکنگ دا رولس بیسیکلی, ٹھیک ہے. اور دوسری جگہ, ایک جگہ میں نے پڑھا کہ ریٹنگ ڈزنٹ ایگزسٹ, گڈ پروڈکشن ڈز. اچھا, یہ جو لفظ ریٹنگ ہے نا, اس نے ہمیں تباہ کر دیا, اور یہ چیز کہنے میں مجھے کوئی آر نہیں ہے. ریٹنگ کی جو دوڑ کے اندر جب آپ دوڑنا شروع کرتے ہیں نا, تو سر پھر اس دوڑ کے اندر نا آپ کا جو ہم پہلے جو ایک سلسلہ ہوتا تھا نا, جو پراپر ہوم ورک اور چیزوں کو, اور کسی بھی چیز کے اوپر ہم نے یہ نہیں کمپرومائز نہیں کرنا سر, کمپرومائز نہیں کرنا, وہ ہوتا ہی نہیں تھا حسن بھائی. اس کے بعد جب کمپرومائز کرنے لگ جائیں گے نا آپ, کیونکہ دیکھیں یا تو ریٹنگ لے لیں یا پھر اچھا کام کر لیں, 2 چیزیں ایک ساتھ نہیں ہو سکتی. تو گریجولی جب میں میچورٹی کی فیز سے ہوتا ہوا اور آگے بڑھتا گیا, تو میں نے یہ فیل کرنا شروع کیا کہ وہ جو ایک رمضان ٹرانسمیشن کا ایسنس تھا, وہ گریجولی کم ہونا شروع ہو گیا, ٹھیک ہے. اچھا, اس میں کیا ہوا کہ جو لوگوں کا جو آنے کا بھی جو ایک آپ کہتے ہیں نا کہ ہر کسی کے آنے کی کیوریوسٹی تھی, وہ بیسیکلی اس سے ہٹ کے صرف یہ ہو گئی کہ یار انعامات لینے. تو لازمی بات ہے کہ اب اس کے بعد جو ہے نا وہ چیز ہیکٹک ہونا شروع ہو گئی. آپ 1 بجے سے ایک چیز شروع کر رہے ہیں, اور یار رات کو 9:30 بجے تک آپ کر رہے ہیں, 10 بجے تک کر رہے ہیں, تو آپ کی سوچیں نا کیا انرجی رہے گی, اور وہ انرجی کیا رہے گی, اور پھر کیا چیز آگے جا رہی ہوگی, ٹھیک ہے. تو اس چکر میں چیزیں خراب ہوتی ہیں, بہتر نہیں ہوتی. تو لانگ اسٹوری شارٹ یہ کہ ریٹنگ کی ہم بات کر رہے تھے کہ کس طرح سے یہ سارے برانڈز آنا شروع ہوئے. تو اس دوڑ کے اندر جب ہم بھاگنا شروع ہوئے, تو ہمیں پتہ نہیں چلا کہ ہم کن کن چیزوں کو اپنے پاؤں تلے رونتے ہوئے آگے بڑھتے چلے گئے. اور آپ سے بھی غلطیاں ہوئی. بالکل بالکل. اور اس چیز کو میں نے ایکسیپٹ کیا پرسنلی, میں اپنی بات کروں گا کہ میں نے اس کو فیل کیا, اور پھر مجھے ایسا لگا کہ نہیں, اب جو ہم یہ کام کر رہے تھے تو اب یہاں سے اب ایگزٹ کر کے کچھ اور کرنا چاہیے, ٹھیک ہے. اچھا, ہر انسان کی اپنی سوچ ہوتی ہے. میں اپنی سوچ کو میں آپ کے اوپر مسلط نہیں کر سکتا سر. جو میں اب سوچ رہا ہوں, جس میچورٹی کو پہنچا ہوں, وہ میں کر لوں, یہی اچھی بات ہے. ہمارے یہاں سب سے بڑا مسئلہ حسن بھائی یہ ہو گیا ہے کہ میں سب سے اپنے آپ کو چھوڑ کے کہتا ہوں, حسن بھائی آپ صحیح ہو جائیے, بھائی فلاں صاحب آپ ٹھیک ہو جائیے. یار آپ اپنے آپ کو ٹھیک کر لیجئے, لوگوں کو چھوڑ دیجیے, اللہ پاک ان کے دل میں ڈالیں گے, وہ خود آپ کو دیکھ کے ٹھیک ہو جائیں گے. آپ نے لوگوں کو چھوڑ دیا. میں ایگزٹ ہو گیا, اپنی ٹیم سے ایگزٹ ہو گیا, تعلقات سے ایگزٹ نہیں ہوا. آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو میں نے جو ہے وہ ٹیم سے ایگزٹ ہو گیا, نوکری جو کر رہا تھا وہ چھوڑ دی, اور پھر میں نے نوکری کی بھی نہیں, ٹھیک ہے. 3-4 سال ہو گئے میں نے نوکری, اسٹل اب میں الحمدللہ میں نے اپنی جو چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں فری لانسنگ کی, میں نے اپنا پروڈکشن ہاؤس کریٹ کیا, ٹھیک ہے. میرا ایک پیشن ہے جو کہ وہ ہیلتھ کے حوالے سے ہے, میں نے اس کو جوائن کیا, میں وہ چیزیں کر رہا ہوں. تو پڑھانا شروع کر دیا میں نے, ایز اے وزٹنگ فیکلٹی میں نے بحریہ میں, ایز اے گیسٹ اسپیکر اقرا میں, ایز اے کنسلٹنٹ بے نظیر بھٹو شہید یونیورسٹی مختلف. تو مطلب یہ ہے کہ جو میرے اندر کی جو اور ایبلٹیز تھیں, جو پوٹینشیل تھا, میں نے اس کو مختلف جگہوں پہ مختلف ڈومینز میں ریلیٹڈ ٹو مائی ڈومین الیکٹرانک میڈیا, میں نے اس کو یوز کرنا شروع کیا. لیکن علی بھائی, ہم لوگ جو بہت اچھا کانٹینٹ دیکھتے تھے اس سے تو محروم ہو گئے نا, جب آپ جیسے لوگ چھوڑ کے چلے جائیں گے صرف اس وجہ سے کہ یار اب میرے مزاج کا نہیں رہا یا کچھ غلط ہو رہا ہے. اصل میں حسن بھائی میں نے اس کے بعد 2 سال ٹرانسمیشنز کی رمضان کی, ٹھیک ہے. اور ان 2 سال میں نے جو ہے نا مجھے آلدو کہ فورس کیا گیا کہ آپ ان کو بلائیں. میں نے کہا میں 2 چیزوں پہ کمپرومائز نہیں کروں گا اگر آپ نے مجھے ایز اے کانٹینٹ ہیڈ رکھا ہے. نمبر 1 کہ جو علماء کرام ہیں وہ میں مختلف جگہوں سے بلاؤں گا, اور کوشش کروں گا کہ وہ PhD اسکالرز ہوں ریلیجس فیلڈ کے اندر, وہ ان کی ایک اپنا نام ہو اور وہ کہیں پہ اسٹینڈ کرتے ہوں, میں ان کو بلاؤں گا. نمبر 1. میں سیاسی مولویوں کو نہیں بلاؤں گا اگر ان مختصر لفظوں میں یا آسان لفظوں میں اگر میں لوگوں کو سمجھاؤں. اور دوسری میں نے ایک چیز رکھی, میں نے کہا میں لائف کالز نہیں لوں گا. ٹھیک ہے.
میں ریکارڈڈ کالز لوں گا یا میں پری پلانڈ کالز وہ لوں گا جو بیچارے لوگ کال کرتے ہیں اور پھر ان کی کال نہیں ملتی, ان کے سوالات ہوتے ہیں. اچھا سوالات ہمارے یہاں ایک بڑا مسئلہ ہے کہ ہم صرف سوال سنتے ہیں اور کہتے ہیں یار یہ تو بڑا زبردست ہے, لوگ اس پہ بڑی تالی بجائیں گے اور واہ واہ کریں گے. ہم یہ نہیں سوچتے کہ اس سے عوام ایجوکیٹ ہوگی کہ نہیں. تو میں نے کیا کیا, میں نے ٹاپکس رکھ دیے پورے رمضان کے. تو اب ہوا یہ کہ 2 سال تو رمضان ہوئے, پھر اس کے بعد آبویسلی آپ کو پتہ ہے کہ کووڈ آ گیا اور ہم جس وقت سے گزر رہے ہیں. اور اب نا حسن بھائی دیکھیں, ہر چیز کا نا ایک وقت ہوتا ہے, اس کے بعد نا وہ واپس شرنک ہو جاتی ہے ہر چیز کا. آپ فیشنز بھی دیکھتے ہیں. تو رمضان ٹرانسمیشن ایک ڈبے سے شروع ہوئی تھی, ایک اسٹوڈیو سے شروع ہوئی تھی, اور آپ دیکھیں گے اب وہ واپس شرنک ہو کے ایک اسٹوڈیو میں آ گئی ہے. تو ہر چیز کا ایک ٹائم ہوتا ہے, لوگ آگے نکل جاتے ہیں. اچھا اب جس دور سے ہم لوگ گزر رہے ہیں نا حسن بھائی, وہ ایک بڑا عجیب دور ہے, اور اس کو میں نام دیا میں نے, اور اس کو میں کہتا ہوں یہ ڈسٹریکشن کا دور ہے, جس کے اندر ایک انسان, ایک بچہ, ایک جوان, ایک لڑکی, وہ 3 منٹ سے زیادہ اسکرین کے اوپر رکتی نہیں ہے. ہم تو 6 گھنٹے روکتے تھے نا, 8 گھنٹے روکتے تھے. اب وہ مزاج کا حصہ نہیں رہا جب سے یوٹیوب اور ڈیجیٹل آیا ہے. تو اب ہم اس چیز کو اگر آپ کہیں گے نا کہ علی بھائی میں چلا گیا یا کوئی اور نکل کے چلا گیا یا کسی اور نے ٹرانسمیشن کرنی چھوڑ دی, اب وہ چیز واپس بھی نہیں آ سکتی حسن بھائی, کیونکہ اب ہم اس دور سے بھی نکل چکے ہیں. اب وہ لوگ بھی نہیں ہیں, نہ وہ ٹیم ہے پیچھے کام کرنے والی. اب ایک نئی پود ہے. اب جو ہے نا میں یہ دیکھتا ہوں کہ وہ جو ایک آپ کہتے ہیں نا کہ وہ جو میچیورٹی کا ایک احساس ذمہ داری کا جو احساس ہے, وہ چیزیں نہیں ہیں, وہ گریجولی اب کم ہوتی جا رہی ہیں ہماری اس فیلڈ کے اندر. اور اس میچیورٹی کے نہ ہونے کی وجہ سے حسن بھائی, آپ نیوز پہ, آپ کہیں پہ بھی آپ جا کے دیکھیں تو بہت ساری ایسی چیزیں ہو رہی ہیں جو نہیں ہونی چاہیے. جو آن ایئر جو چیزیں جا رہی ہیں وہ اس طریقے سے نہ ہوں, اگر پیچھے لوگ اس لیول پہ بیٹھے ہوئے ہوں جو کہ ان تمام پروسیس سے ہوتے ہوئے آئے ہوں, جس میں ان کو یہ سکھایا جاتا ہے کہ ایڈیٹوریل کنٹرول کیا ہے, ٹھیک ہے نا, پروڈکشن کوالٹیز اور ویلیوز کیا ہوتی ہیں. تو وہ ان چیزوں سے بے بہرا ہیں, کیونکہ اب شارٹ کٹ کا دور ہے. آپ آئیں, میں پتہ نہیں شاید 2006 یا 7 میں جا کے 2002 کے بعد پروڈیوسر بنا تھا. اب بچوں کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ آئیں, پروڈکشن ایسوسیٹ سے چھلانگ ماریں ایسوسیٹ, اور ڈائریکٹ پروڈیوسر یا ڈائریکٹر یا کچھ بن جائیں. تو یہ ایک سب سے بڑا ایک انفارچونیٹ ہے جو اب گریجولی, جبکہ اس وقت میں آپ کو ایک بات بتاؤں, اس وقت کوئی یونیورسٹی نہیں تھی, اقرا اور ان سب چیزوں کا وجود نہیں تھا. اس وقت صرف ہماری ٹریننگز ہوتی تھی, جیو سے ارینج ہوتی تھی, اور ہم بیچ لگژری جاتے تھے, اور پی ٹی وی کے سینئر جو لوگ ہوتے تھے وہ آ کے ہمیں ورک شاپس کرایا کرتے تھے اور وہ ٹریننگ دیتے تھے, یا پھر جو آن گراؤنڈ ہماری جو ٹریننگ ہوتی تھی وہ ہوتی تھی. اور میں آپ کو ایک بات بڑی عجیب بتاؤں, معین اختر صاحب اللہ تعالیٰ ان کو غریق رحمت کرے, کیا آدمی تھا یار, کیا لیجنڈ. واقعی میں جو لوگ تھے نا وہ کیا بات کہہ گئے. میں ان کی ایک دفعہ گفتگو سن رہا تھا تو اس میں وہ کہتے ہیں کہ میں اس چیز سے اختلاف کرتا ہوں کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں یا چینل والے کہتے ہیں کہ جی ہم وہ دکھاتے ہیں جو قوم دیکھنا چاہتی ہے. اس نے کہا میں اس چیز سے اختلاف کرتا ہوں. اس نے کہا جو آپ دکھائیں گی وہ قوم دیکھے گی. کتنی زبردست بات کی اس نے. اس چیز نے نا میرے بالکل اور ویژن کو کلیئر کر دیا. اس نے کہا یار ہم لوگ ہیں, ہم لوگ جو چیز قوم کو دکھائیں گے, ٹیسٹ ڈیولپ کرنا ہمارا کام ہے. اگر ہم ٹیسٹ ڈیولپ غلط کر رہے ہیں تو وہ بھی ہم کر رہے ہیں, اور ٹیسٹ ڈیولپ اگر ہم اچھا کانٹینٹ دے کے کر رہے ہیں تو وہ بھی ہم کر رہے ہیں. لوگ 6 دن نہیں دیکھیں گے حسن بھائی, لوگ 10ویں دن ضرور آپ کی چیز کو دیکھنا شروع کریں گے. آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے یار کہ آپ جو چیز تیار کر رہے ہیں نا یہ لاکھوں کروڑوں لوگوں نے دیکھنی ہے, اور اس کا امپیکٹ کیا ہونا ہے ان کے ذہنوں پہ, ان بچوں کے ذہنوں پہ کیا امپیکٹ ہونا ہے, ان خواتین کے ذہنوں پہ کیا امپیکٹ ہو رہا ہے وہ جو کہ گھروں میں اپنے بچوں کا براٹ اپ کر رہی ہیں, ان مردوں کے اوپر کیا امپیکٹ ہونا ہے جو کہ باہر جا کے پوری دنیا میں گھوم رہے ہیں اور مختلف لوگوں سے انٹریکٹ کر رہے ہیں. تو بات یہ ہے یار کہ ہمارے یہاں تو اس کا رواج ہی نہیں رہا, وہ چیز نظر ہی نہیں آتی ہے. کنٹینٹ رائٹر کی ذمہ داری جو ہے وہ کون ادا کرتا تھا؟ چینل جو ہے نا, چینلز, ان کے آنے سے ایک اور مسئلہ پتہ ہے کیا ہوا کہ ایک شخص رکھ دیا گیا, پروڈیوسر نام کی ایک شے ایجاد ہو گئی. وہی ڈائریکٹر ہے, وہی پروڈیوسر ہے, اور وہی کانٹینٹ بھی دیکھ رہا ہے. تو ایک پروڈیوسر کو ہائر کر کے آپ نے کہا کہ بھئی یہی سب کچھ کر رہا ہے. اب آپ بتائیں کہ میں ایک دن پی ٹی وی میں بیٹھا ہوا تھا, تو ایک صاحب آ کے بیٹھے, تو تعارف ہوا, تو پتہ چلا کہ وہ اسکرپٹ پروڈیوسر ہے. میں نے کہا سر میں نے یہ نام نہیں سنا.
کہہ رہے ہیں حضرت ہوتا ہے. میں نے کہا یہ کون آدمی ہوتا ہے یار؟ کہہ رہے ہیں سر یہ اسکرپٹ کو اوور آل لک آفٹر کرتا ہے. لکھنے والا الگ ہے, کانٹینٹ کا بندہ الگ ہے, اس کو لک آفٹر کرنے والا ان کے ابو ایک اور ہیں. تو یہ تو میں نے دیکھا ہی نہیں تھا, یہ تو ہمارے یہاں چینلز میں آئے نہیں ہیں. نہیں, ہم نے بھی کبھی نہیں دیکھا. آپ نے بھی نہیں سنا ہوگا. تو بات یہ ہے کہ ہمارے یہاں تو وہ چیزوں کو, جیسے میں نے آپ سے کہا نا, شرنک ہوتی جا رہی ہے. تو اب ٹیم کو بھی شرنک کر کے اب کہا کہ بس ایک آدمی رکھو, اس سے سب کچھ کرواؤ. کیونکہ آپ کہتے ہیں کہ جی اب تو بس وہ اب تو دور ایسا آ گیا, اب چیزیں نہیں ہیں, ہم مینیج نہیں کر سکتے, ایک ہی آدمی ہوگا. آپ سوچیں نا یار کہ جہاں پہ علماء کرام کو یوٹیوب کے ویوز دیکھ کے سلیکٹ کیا جا رہا ہو, اس دور میں ہیں ہم لوگ. اور میں کہہ رہا تھا اللہ میاں آپ نے مجھے یہ دن بھی دکھانا تھا. پاکستان کے اتنے بڑے پروگرام سے آپ کا نام جڑا ہوا ہے, صحیح ہے, جس کو ڈاکٹر عامر لیاقت حسین ہوسٹ کرتے تھے. اور میں کہتا ہوں کہ وہ ریولیوشن تھا میڈیا کا, اور وہ یہاں پر رہا ہمیشہ شو. لیکن علی امام کو لوگ نہیں جانتے. ایک اگر ہم جرنلائز گفتگو کریں حسن بھائی, تو بات یہ ہے کہ جیسے علی امام کو لوگ نہیں جانتے, ٹھیک ہے, لیکن بہت سارے لوگوں کو جب میں آج دیکھتا ہوں, مطلب جب میں اوبیسلی جب 16 سال کام کر کے باہر نکلا, تو نام تو میرے ساتھ جو جڑا ہوا ہے وہ تو جیو اور ڈاکٹر, بیسیکلی جیو بھی نہیں, ڈاکٹر عامر لیاقت جڑا ہوا ہے نا, کہ میں ٹیم کا حصہ تھا اور ایک اہم کارکن کی حیثیت سے کام کرتا تھا. تو نام تو آپ کا کسی نہ کسی طریقے سے لوگ جانتے ہیں, لیکن میں آپ سے وہی بات کہوں کہ وہ اسپیسیفک کیسز میں ہوتا ہے. اکثر میں ایسا ہوتا ہے کہ آپ سامنے نہیں آتے, اکثر میں ایسا ہوتا ہے آپ سامنے نہیں آتے ہیں. جیسے فار ایگزامپل ہماری جتنی بھی ٹرانسمیشنز ہوتی تھی تو اس میں ہمیں سامنے بلایا جاتا تھا اور انٹروڈکشن کروایا جاتا تھا. تو اس میں لوگوں نے جاننا شروع کیا نا, عبدالوہاب, علی امام اور یہ تمام چیزیں. اور جب ہم نکلے تو اوبیسلی ہمیں اسی نسبت سے پھر ہمیں آگے بلایا گیا. لیکن اوور آل اگر دیکھا جائے تو ہمارے ہاں جو کارکن کام کرنے والا ہے وہ ہائیڈ رہتا ہے, اس کا نام نہیں آتا. اور اس میں جو ایک اہم کارکن ہوتا ہے جو کہ ریسرچ کا ہوتا ہے, اس کا نام تو بالکل ہی نہیں آتا. اچھا, یہاں پہ ایک چیز میں ضرور ایڈ کرنا چاہوں گا کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں بڑے, آپ جن کو کہیں کہ وہ ریئر کیس ہوتا ہے. ڈاکٹر عامر کا جو نام ہے نا وہ ریئر کیس میں آپ لے سکتے ہیں, کیونکہ یہ وہ آدمی تھا جس کی اپنی ریسرچ کی ٹیم تھی, لیکن وہ اپنا کانٹینٹ بھی لاتے تھے, مطلب ان کی اپنی ریسرچ بھی ہوتی تھی. مطلب یہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے, ٹھیک ہے نا, کہ اگر بڑی کوئی رات ہے تو اس میں وہ مفتیان کرام سے رجوع کر رہے ہیں بیٹھے ہوئے, اور ساتھ ساتھ انہوں نے صحیح مسلم بھی کھولی ہوئی اور اس کو پڑھ رہے ہیں. چونکہ اللہ پاک نے علم, حافظہ اور جو ہسٹری ہے اس کے اوپر تو نو ڈاؤٹ سب کہتے ہیں کہ وہ اس کے اوپر ان کا ایک ہے گرفت ہے, جس کو وہ جس کا بہت سارے علماء کرام نے وہاں پہ بیٹھ کے اظہار بھی کیا کہ بھائی یہ چیز واقعی میں ہے. تو بات یہ ہے کہ یہ ایک ریئر کیس ہے, ٹھیک ہے نا. لیکن اگر ہم جرنلائز اس میں جائیں تو کچھ نہیں پتہ ہوتا, جبکہ لوگ پیچھے سے لکھ کے دے رہے ہوتے ہیں, چاہے تجزیہ نگار ہو, چاہے نیوز اینکر ہو, چاہے وہ ہوسٹ ہو, تو اس کے پیچھے ایک پوری ٹیم ہوتی ہے جو چیزیں کر کے دے رہی ہوتی ہے, اور جس کو آگے نہیں لایا جاتا اور جن کو آگے ایکسپوجر نہیں ملتا. تو میں نے آپ سے شروع میں بھی ایک بات عرض کی تھی کہ ڈائریکٹر الگ ہوتا تھا, پروڈیوسر الگ, ایسوسیٹ پروڈیوسر الگ ہوتا تھا. پرائیویٹ چینل میں ان سب کو یکجا کر دیا گیا اور کہا کہ حضرت آپ یہ تمام کام کریں گے, ٹھیک ہے. اچھا, اب آپ تو کریں گے, لیکن جب اس بیچارے نے کام کرنے کے لیے آگے بڑھے تو ایک اور نئی چیز کریٹ ہو گئی کہ ہمارے پرائیویٹ چینلز نے ہوسٹ کو کہا کہ آپ ہی سب کچھ ہیں. یہ جو صاحب پروڈیوسر جن کے ساتھ نام لگا ہوا ہے, یہ بس نام کے پروڈیوسر ہیں. اگر میں بالکل عام فہم الفاظ میں بات کروں ہم اپنے ویورز کے لیے, تو انہوں نے کہا جی آپ صرف نام کے پروڈیوسر ہیں. آپ جو پروڈیوسر جس طرح سے پی ٹی وی میں ہوتا ہے, اور جو آپ نے بھی کہا کہ اگر کوئی نیوز اینکر کو یا کسی کو کوئی آئی بی میں بول دے تو وہ ناراض ہو جاتے ہیں, تو اس کا ریزن یہ انفارچونیٹ ہے کہ ہم نے ہوسٹ کے ساتھ پروڈیوسر اور ایگزیکٹو پروڈیوسر اور سب کچھ بنا دیا. اور اس کی بے انتہا مثالیں آپ اینڈ کریڈٹس کھول کے دیکھ لیں, کسی بھی مارننگ شو کے کہیں کے بھی وہ ہوسٹ جو خاتون ہوں گی ان کا نام ایگزیکٹو پروڈیوسر میں بھی چل رہا ہے, اور وہ ہوسٹ بھی ہیں, اور مطلب ماشاءاللہ کہیں کہیں پہ تو ان کا کانٹینٹ میں بھی نام آ رہا ہوتا ہے کانٹینٹ ہیڈ کے طور پہ. تو ہماری کنٹینٹ رائٹر کی کیا ویلیو ہے پاکستان میں؟
حسن بھائی اس کے لیے آپ مجھے اجازت دیجیے گا, تھوڑا سا پیچھے جاؤں گا میں. جب 2002 میں چینلز آئے نا باس, تو ہمارے یہاں ایک چیز جس کی بڑی کمی محسوس ہوتی ہے مجھے, وہ ہے ہوم ورک اور پلاننگ. ایک فریم ورک تیار ہوتا ہے جس کے بعد آپ جا کے اپنی کسی فزیبلٹی کو دیکھتے ہوئے چیزوں کو بناتے ہیں نا, ایسے ہی ہے نا. ہمارے یہاں کیا ہوا کہ جی بس دین اینڈ دیئر چیزیں ہوئیں, ٹھیک ہے, اور اپروولز آئیں اور چینلز جو پہلے سے لائن میں کھڑے ہوئے تھے وہ آن ایئر ہونا شروع ہو گئے, اور ہر چینل نے اپنے ایس او پیز الگ بنائے. ٹھیک ہے, ہم یہ دکھائیں گے, ہم یہ نہیں دکھائیں گے, یا انٹرنل جو بھی ان کے معاملات ہوں گے, ایڈیٹوریل کنٹرول جس کو ہم ای سی کہتے ہیں, اس طرح کی چیزیں ہر جگہ کی مختلف. اب سر 10-15 سال گزر گئے تو اچانک سے پیچھے سے پیمرا چلتا ہوا آ گیا جس کو پہلے آنا تھا, اور اب وہ آ کے جب کہہ رہے ہیں کہ نہیں علی امام صاحب اب آپ یہ نہیں کریں گے آپ, تو علی امام صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی ابو میری عادت تو پختہ ہو گئی ہے, اب یہ تو آپ کو مجھے بچپن میں سکھانا تھا. جب میں نیا اس دنیا میں آیا تھا اور میری اپ برنگنگ ہو رہی تھی تو اس وقت آپ نے بتانا تھا, اس وقت تو کہاں تھے آپ. تو یہ وہ سب سے جب بڑا, میں نے پہلی بار چاقو مارا تھا جب آپ نے کیوں نہیں روکا؟ کیوں نہیں روکا آپ نے؟ جب پہلی مرتبہ میں نے ایک عجیب سی سٹوری آن ایئر کی اس وقت کیوں نہیں روکا آپ نے مجھے؟ جب پہلی مرتبہ جو ہے وہ میں نے جو رمضان کے دنوں کے اندر جو ہے جب میں نے گیت اور آپ کے مختلف شوز دکھانے شروع کیے اس وقت آپ نے مجھے کیوں نہیں روکا تھا؟ بہت ساری جگہوں پہ ہم نے غلط کام کیے, اس وقت کوئی روکنے ٹوکنے والا نہیں تھا. تو ہم یہ سمجھتے تھے کہ یار یہ تو بڑا اچھی چیز ہے, لوگ پسند کر رہے ہیں اس کو, ریٹنگز آ رہی ہیں. آپ تو نابالغ بچے تھے. نابالغ تھے نا ہم میچیورٹی کی حد کو نہیں پہنچے تھے. میں بہت ساری جگہوں پہ اپنے آپ کو مس فٹ محسوس کرتا ہوں. آپ یقین کیجئے حسن بھائی, 16 سال میں نے ٹی وی میں گزارے نا, جب میں آج پلٹ کے دیکھتا ہوں نا اپنے مزاج کو, تو میں شاید یہ کہتا ہوں کہ یار علی امام تم نے کیسے گزارے, کیونکہ تمہارا سافٹ ویئر وہ نہیں ہے. جس ہارڈ ویئر میں تم کام کرتے رہو, جس ہارڈ انوائرمنٹ میں تم کام کرتے رہو, کیونکہ آپ یقین جانیں کہ مجھے بہت ساری دفعہ ایسا ہوا کہ مجھ سے کہا گیا بھائی تم یہ اس کو جا کے ڈائریکٹ کرنا ہے یا تم نے اس کو جا کے پروڈیوس کرنا ہے, اور تم نے لڑکوں کو نا گالیاں دینی ہے, سنیں گے نہیں ورنہ یہ بات. میں نے کہا سر میں نہیں دے سکتا, ٹھیک ہے نا, اور تم یار یہ پھٹی ہوئی اور یہ اس طرح کے ہاتھوں میں کڑے اور یہ سب کیوں نہیں پہنتے ہو, ہاتھ میں پیپسی کی ایک بوتل رکھا کرو نا. میں نے کہا یار یہ کون سا کرائٹیریا ہے, یہ بالیاں پہننا اور بال کو یہاں سے ڈائی کرنا نہیں, یہ کون سا کرائٹیریا ہے کہ آپ یہ ہوگا تو کوئی کریٹیو آدمی کرائیں گے جب تک آپ ایک ڈبہ سگریٹ کوئی بینسن کا نہیں پی لیں گے. ایک آدمی پراپر اپنے ایک کیجول یا فارمل سوٹنگ کے اندر بھی تو وہ کام کر سکتا ہے یار, کیوں نہیں کر سکتا؟ تو بات یہ ہے کہ میرا جو بچپن گزرا نا وہ کچھ بڑے لوگوں کے ساتھ گزرا, تو اس میں جو ایک ویلیوز تھیں, جو اقدار تھے, وہ سیکھنے کو اور دیکھنے کو ملے. جب میں ٹیم سے ایگزٹ ہو رہا تھا میں بڑا پریشان تھا, ٹھیک ہے, کہ یار میں ڈاکٹر صاحب کو کیسے بتاؤں گا کہ مجھے کچھ اور کام کرنا ہے اور مجھے جانا ہے اور یہ کرنا ہے. تو میں راتوں کو جاگا کرتا تھا, پوری رات پریشانی میں نا, کیونکہ ایک دیکھیں ایک تعلق ہوتا ہے. 16 سال آپ نے یار کسی کے ساتھ گزارے ہوتے ہیں حسن بھائی, یہ آپ ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ فون کر کے بولیں کہ میں جی آج سے خدا حافظ, اتنا آسان نہیں ہے یہ. تو میں نے اپنے بھائی سے, صرف اپنے بھائی سے میں نے مشورہ, اب وہ یو ایس میں ہوتے ہیں, میں نے کہا کہ سعید بھائی میں بڑا پریشان ہوں, آپ مجھے بتائیے. انہوں نے جو چیز مجھے بتائی نا, آپ یقین جانیں آج تک میں کہتا ہوں کہ شاید اس عمر میں پتہ چلی, شاید پہلے پتہ چل جاتی تو اور زیادہ کام آتی, لیکن ابھی بھی غنیمت ہے. انہوں نے کہا علی تم جو کچھ بھی ڈاکٹر صاحب سے کہنا نا سچ کہنا, ایگزیجریٹ مت کرنا. میں نے کہا میں سمجھا نہیں. کہہ رہے مطلب تم یہ مت کہنا کہ تم جیسے ابھی فائنینشلی اگر ڈسٹربنس کا شکار ہو یا تم کچھ اگر اور کچھ کرنا چاہ رہے ہو تو تم یہ مت کہنا کہ میں تو اب بالکل روڈ پہ آ گیا ہوں, میرے پاس تو اب گاڑی بھی نہیں ہے, میرے پاس تو بچوں کو دینے کے لیے فیس کے پیسے نہیں ہیں, میں تو 3 وقت کھانا کھاتا تھا اب 2 وقت کھا رہا ہوں. کہہ رہے ہیں یہ مت کرنا, جو بالکل اسٹریٹ باتیں ہیں نا جو تمہاری وہ کرنا, تم دیکھنا. اور پھر انہوں نے ایک بات کی, انہوں نے کہا تم دیکھنا جب تم سچ بولو گے نا تو اللہ تعالیٰ کی مدد تمہارے ساتھ شامل ہو جائے گی. اور آپ لٹرلی حسن بھائی ایسا ہوا کہ میں نے جو مختصر ترین گفتگو کی اس میں وہ چیز بڑے سہل طریقے سے ہو گئی. میں اگر کہیں پہ اگر رمضان ٹرانسمیشن کرنے جا رہا ہوں, مجھ سے کہتے ہیں جی آپ ایز اے کانٹینٹ ہیڈ آئیں,
تو میں نے کہا بھائی 4-5 لوگ ہوں گے. ایک ہوگا ریسرچر جو کہ نارمل اور ایک جرنل چیزوں پہ ریسرچ کرے گا. ایک ہوگا اسلامک عربک کا, وہ ایک الگ ہوگا. ٹھیک ہے, تو اس طرح سے مختلف ڈومینس کے لوگ ہوتے ہیں جن کو آپ کو لانا پڑتا ہے. جو رکھنے والا ہے وہ منع کر دیتا ہے آپ کو, کہتا ہے نہیں جی ہمارے پاس اتنا بجٹ نہیں ہے, آپ نہیں رکھ سکتے. میں نے کہا بھائی آپ کے ٹرانسمیشن کی کانٹینٹ ٹیم ہے اصل, اسی پہ آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں, اور آپ باقی جگہوں پہ ٹیلنٹ کے اوپر اور سیلیبریٹیز کے اوپر آپ لاکھوں روپے لگا رہے ہیں, جو کہ 10 منٹ سر آ کے بیٹھتے ہیں, 15 منٹ آ کے بیٹھتے ہیں, کوئی گفتگو نہیں ہوتی رمضان کے اوپر, کیا بات کریں گے, اور وہ معاملہ زیرو ہو جاتا ہے.